اس پہ ایک بڑا زبردست آرٹیکل دا اکانومسٹ نے بھی لکھا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں کم از کم کسی ایک کی شکست ہوتی ہے. اگر ایران میں جاری جنگ میں سیز فائر سے جنگ کا خاتمہ ہوا تو سب سے بڑی شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے, یہ اکانومسٹ نے کہا. ان کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ نے امریکی طاقت کو چلانے کے نئے طریقے کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے. ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. امریکی صدر کے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیوں سے بھرپور اشتعال انگیز بیانات اب اس طرح لگتے ہیں جیسے وہ اپنی پسپائی کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ ہار گیا ہے. ایک ہارے ہوئے آدمی کی زبان لگتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی گالی دیتے ہیں, کبھی دھمکی دیتے ہیں, کبھی کچھ اور کہتے ہیں. تو ان چیزوں پہ دا اکانومسٹ نے کہا کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ نئی جنگ منڈیوں میں خوف و ہراس پیدا کرے گی اور سنہری دور کے دعوے کے بعد وہ خود کو مذائقہ خیز بنا سکتے ہیں. حالات دنیا کے خراب ہوں گے, ٹرمپ کی مقبولیت خراب ہو جائے گی. ٹرمپ کے 3 بڑے مقاصد مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانا, ایرانی حکومت کا خاتمہ کرنا اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا بڑی حد تک پورے ہی نہیں ہو سکے. یعنی جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے پیچھے چاہتا تھا اس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی نہیں کر پایا. بڑا تفصیلی یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے دا اکانومسٹ میں, اور اس میں بہت سارے ایکسپرٹس کی جو رائے ہے وہ بھی یہی ہے اسی حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل ہے کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کرے. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دنیا بھر کے ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور چل کے آبنائے ہرمز کو کھولو اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں ایران کو. لیکن یہ بات مانی نہیں جا رہی ڈونلڈ ٹرمپ کی. اب جن ممالک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہے, ذرا وہاں سے جو اطلاع آئی ہے وہ دیکھ لیں آپ. برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی, وہ اب اس لڑائی کے اندر نہیں جا رہا, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا. اٹلی نے بھی یہی کہا, اسپین نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا مسترد کر دیا, جاپان نے بھی مسترد کر دیا, فرانس ہچکچاہٹ کا شکار ہے. میکرون آپ کو پتا ہے وہ کبھی ہاں کبھی نہ, لیکن میکرون اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ نہیں کر سکتا. ناروے انہوں نے بھی مسترد کر دیا, کینیڈا نے بھی مسترد کر دیا, آسٹریلیا نے بھی مسترد کر دیا ہے. یاد رکھیے گا آسٹریلیا سمندروں کے اندر امریکہ کے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے, کیونکہ ایک کوارڈ نام کی تنظیم ہے جو بنی ہوئی ہے جس میں 4 ممالک ہیں, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, انڈیا ہے. تو آسٹریلیا کے بڑے زبردست تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ دفاعی نوعیت کے, لیکن آسٹریلیا نے بھی منع کر دیا. چین نے کوئی جواب نہیں دیا, نیدرلینڈ نے کوئی جواب نہیں دیا, جنوبی کوریا کوئی تصدیق ان کی طرف سے نہیں ہو سکی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جائیں گے یا نہیں. دنیا کے وہ تمام ممالک جو تگڑے ممالک ہیں, بڑے ممالک ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, اور جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ایسٹ تھا یورپی یونین میں, ہنگری کا وزیر اعظم. یہ جو ہنگری کا وزیر اعظم ہے یہ 16 سال سے وہاں پہ اقتدار میں ہے. تگڑا آدمی ہے نا, تبھی تو اقتدار میں ہے, بڑا مقبول آدمی ہے, اور یہ امریکہ کا بہت بڑا حامی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے مطابق چلتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا خاص آدمی ہے. جب پورا یورپی یونین ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بول رہا تھا یا یورپی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے تھے, تو یہ وہ واحد آدمی تھا جو ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر اوربان یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کر رہا تھا. اب اس کا الیکشن ہوا, اس کے الیکشن کے لیے باقاعدہ جے ڈی وینس کو بھیجا بھی گیا کہ ذرا سپورٹ وپورٹ کر کے آؤ, اور امریکہ نے پوری سپورٹ کی ہے. امریکہ کا اتحادی ہے یہ جو ہنگری کا وزیر اعظم تھا, لیکن اس کو بدترین شکست دی ہے وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے, اور اس کا نام ہے پیٹر. اس نے شکست دے دی ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے زبردست حمایتی کو. 16 سال کے بعد وہ الیکشن ہار گیا اور 2/3 اکثریت سے وہ الیکشن ہار گیا. دیکھیں یورپی یونین جو ہے نا وہ پیدرو کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. پیدرو ایک نوجوان لیڈر ہے اور اس کا تعلق ہے اسپین سے, اور اسپین میں ابھی میں گیا تھا تھوڑے دن پہلے, میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی پیدرو بالکل ایک الگ طرح کا سیاستدان ہے, وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے. وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہے, چاہے اس کو اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. یہ وہاں دعویٰ کیا گیا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا, اور وہ وہاں بہت مقبول بھی ہے. لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک حمایتی بھی الیکشن ہار گیا. اب وہاں پہ جو دوسری حکومت بنے گی تو جو کچھ حمایت تھوڑی بہت ٹرمپ کے پاس یورپی یونین میں تھی وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اب نہیں ہوگی. ایک ایک کر کے اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ سے دور جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 بجے دھمکی لگائی دوپہر کے کہ میں اسرائیل کی حمایت سے انکار کرنے پر اسپین کے ساتھ تمام تجارت اور تعاون ختم کر دوں گا. یعنی اسپین کو انہوں نے دھمکی لگائی, اور 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ اسپین کا جو وزیر اعظم ہے وہ چین پہنچ گیا. ٹرمپ کو واضح پیغام دیا کہ جناب ایک متبادل بھی موجود ہے, دنیا میں ایک اور سپر پاور بھی ہے, آپ اکیلے تو نہیں ہے. تو اسپین اپنے چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جو چائنا کی گاڑیاں ہیں وہ یورپ کی مارکیٹ کو تباہ کر دیں گی اور یورپ کی گاڑیوں کی مارکیٹ کو برباد کر دیں گی. دیکھیں یہ کمپٹیشن تو دنیا میں ہوگا. اس وقت مقابلہ دنیا میں ہے الیکٹرک گاڑیوں کا. آنے والی چند دہائیوں میں پوری دنیا سے جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں وہ ختم ہو جائیں گی. یہاں یورپ میں اب گاڑیاں وہ یورو 6 گاڑیاں آ گئی ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرک گاڑیاں لوگ چلائیں, دوسری گاڑیاں نہ چلائیں.
اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے آگے چائنا ہے. اس کی لگ بھگ 60% کے قریب مارکیٹ چائنا کے کنٹرول میں ہے. جاپان میں گیا تھا, میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم کوئی ایسی قابل ذکر شاندار الیکٹرک گاڑی نہیں بنا سکے جس کے ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں. وہاں کمپنیاں کوشش کر رہی ہیں, لیکن جس طرح چائنا آگے نکل گیا, جس طرح نئے نئے ماڈل انہوں نے بنائے اور جتنی زبردست ٹیکنالوجی سے وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں, اور چائنیز گاڑیاں بہت جلدی چارج ہوتی ہیں, بہت زیادہ دیر تک چلتی ہیں, تو ان کی کوالٹی بڑی شاندار ہے. پھر چائنا نے ایک نئی ٹیکنالوجی میں کام کیا ہے, بلکہ انہوں نے آفر بھی کیا کہ ہم آپ کے ملک کے اندر جیسے پیٹرول پمپ ہیں, اس طرح ہم بہت سارے ایریاز پیٹرول پمپوں میں بنا دیں گے جہاں باکسز پڑے ہوں گے, جہاں پہ آگے کوئی آدمی اپنی گاڑی روکے گا, ایک باکس نکالے گا اور وہ وہاں رکھے گا, اور وہاں سے ایک باکس اٹھائے گا جو چارج ہوا ہے اس کو اپنی گاڑی میں رکھے گا اور چلا جائے گا. 500 کلومیٹر اب وہ اور جا سکتا ہے. تو ان کا یہ فارمولا ہے کہ ہم پورے یورپ کے اندر جگہ جگہ پہ ایک ایسے اسٹیشن لگا دیں گے جہاں پہ باکسز پڑے ہوئے ہوں گے چھوٹے سے. وہ باکس کے اندر بیٹری ہے, آپ نے گاڑی میں سے اپنی بیٹری نکالی اور وہاں رکھ دی, وہ آٹومیٹک چارجنگ پہ لگ گئی, اور وہاں سے ایک بیٹری جو چارج ہے وہ اٹھائی اور گاڑی میں رکھ دیا, 500 کلومیٹر پھر چلے جائیں. تو اس قسم کی فیسلٹی بھی چائنا کہہ رہا ہے. تو چائنا بہت آگے نکل گیا. امریکہ کے بعد بہت تھوڑی مارکیٹ ہے, دوسرے نمبر پہ دنیا میں امریکہ ہے, پہلے نمبر پہ چائنا ہے. یورپ بھی اب الیکٹرک گاڑیاں بنا رہا ہے, لیکن چائنا دنیا کی مانگ پوری کر سکتا ہے. امریکہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ چائنا اگر اپنی گاڑیاں لے آیا تو فیوچر میں چائنا کو ہی سارا پیسہ ملے گا اور یہ ساری انڈسٹری وہ کھا جائے گا. تو امریکہ کو یہ پرابلم تو ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی اسپین کو, اسپین نے کیا کیا وہ آپ نے دیکھ لیا. میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. کینیڈا کے ساتھ امریکہ کے بڑے زبردست دفاعی تعلقات ہیں, اور یہ بڑے پرانے تعلقات ہیں. اب جو کینیڈین حکمران ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا وہ دن چلے گئے جب ہم اپنے ہر فوجی ڈالر میں سے 70 سینٹ امریکہ کو بھیجتے تھے. یعنی کینیڈا کی فوج کا جتنا بجٹ ہوتا تھا اس کا 70% وہ امریکہ کو بھیج دیتے تھے. یعنی ہر فوجی ڈالر, یعنی فوج کا ڈالر وہی ہے نا جو فوج کے لیے مختص ہو جاتا تھا کہ جناب اس سے فوج کی چیزیں لینی ہے. تو وہ کہتے ہیں فوج کے لیے جو پیسہ ہم خرچ کرتے تھے اس میں ہر ڈالر میں سے 70% یا 70 سینٹ ہم امریکہ کو بھیجتے تھے. ایک وہ بھی دور تھا. اب وہ دور ختم ہو گیا. ممالک آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خود مختار کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ایران جیسا ملک اتنی کمزوریوں کے باوجود, 3 دہائیوں کی پابندیوں کے باوجود دنیا کی سپر پاور کہلانے والی اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنا مقابلہ کر سکتا ہے, تو یورپی تو بہت امیر ہیں, ان کے پاس تو بہت وسائل ہیں, وہ تو دنیا کو ہتھیار بھی بیچتے ہیں. تو وہ کیوں اپنا دفاع امریکہ کے بغیر نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ان کے دماغ میں, اور جائز ہے, بات ٹھیک ہے. دیکھیں اب جو لڑائی ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہے, وہ ڈرونز کی ہے اور میزائلوں کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد شاید جو ایئر فورس ہے اس کی بھی وہ اہمیت نہ رہے, کیونکہ پائلٹس کا کام ختم ہو جائے گا. اس قسم کے جو وہ ڈرونز آ جائیں گے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے بہت سارے ڈرونز کو کنٹرول کر سکیں گے, وہ آٹو کے اوپر جا کے اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کریں گے. تو پائلٹس کا کام بھی اس طرح نہیں رہے گا, بہت جلدی نہیں ہوگا لیکن بہت ٹائم لگے گا ان چیزیں. جیسے ٹینک کا کام ختم ہو گیا, ٹینک چلانے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کا کوئی کام نہیں رہا, ٹینک آبسلیٹ ہو گیا. اب جس کے بعد بھی ٹینک ہوگا وہ سمجھ لیں آپ چلتا پھرتا تابوت ہے, ایک ڈرون آئے گا اور جتنے مرضی ٹینک ہیں ان کو تباہ کر دے گا. لہذا اسی طرح آنے والے دنوں میں جو پائلٹ ہیں, جی ڈی پائلٹس, ان کا کام بھی میرے خیال میں کسی اور طرف چلا جائے گا. اب تو آپ کو انجینئرز چاہیے ہوں گے, سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے جو نئے سے نئے ہتھیار بنائیں اور سستے اور بہترین ہتھیار تیار کرتے چلے جائیں. ناظرین, مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ایران کا اسٹیٹمنٹ ہے وزیر خارجہ کا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کرنے کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے, کہ ایسے میں امریکہ کی جانب سے انتہائی سخت مطالبات ایک دم پیش کر دیے گئے. یعنی امریکہ ماضی کے تجربات سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. معاملہ سادہ سا ہے, نیک نیتی یا دشمنی, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ دشمنی کرنا چاہتے ہیں, لڑائی کرنا چاہتے ہیں, ہم راضی ہیں. آپ نیک نیتی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں. اور مذاکرات میں وہ کہتے ہیں جی ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے. دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ذرا تھوڑا سمجھیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کامیاب کروانے ہوتے تو وہ اس کا کریڈٹ خود لیتا, کسی اور کو نہ دیتا. حتیٰ کہ وہ اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی اس کا کریڈٹ کبھی نہ دیتا. ڈونلڈ ٹرمپ کو کریڈٹ لینے کا شوق ہے. اس نے اپنے منہ سے کہا کہ اس کو اپنی تعریف کروانا بہت پسند ہے. وہ نالائکوں کے آس پاس رہتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہوتی رہے. جے ڈی وینس کے بعد موقع ضرور تھا, لیکن جے ڈی وینس کے پاس اختیارات نہیں تھے. امریکی نائب صدر جو پاکستان آئے, ان کے اختیارات اتنے ہی تھے کہ انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا, نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا, اور جب انہیں کہا گیا تو وہ مذاکرات بیچ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ایک آفر دے کر. تو جے ڈی وینس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کینیڈی تھا امریکی صدر, یہ اس کی طرح لگتا ہے اور اس کی طرح بولتا چالتا, اس کی طرح باڈی لینگویج ہے, چلتا بھی ہے, تو یہ بہت بڑا لیڈر بنے گا, لوگ یہ کہتے تھے. لیکن اس نے یہ موقع ضائع کیا اور ایسا دکھائی دیا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا بھی تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو کریڈٹ میں لوں گا, اگر ناکام ہوں گے تو میں جے ڈی وینس پہ ڈال دوں گا. لوگ اس بات پہ ہنسے تھے, لیکن میں نے اس بات کو سیریس لیا تھا کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا ہی ہے, وہ یہی کرے گا.
تو ٹرمپ کو یہ پتا تھا کہ اگر مذاکرات دیکھیں واقعی انہوں نے کامیاب کرنے ہوتے تو ٹرمپ خود آتا یا خود کسی جگہ پہ ایسی جگہ مذاکرات کرتا جہاں وہ شامل ہوتا یا اپنی انوالومنٹ رکھتا. تو وہ نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اپنی ٹیم بھیجی اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا. اب ایک چیز اور ہے, ٹرمپ نے ایک بات کا اعتراف کیا ہے جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہوا ہے وہ بڑے شاندار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ تو چاروں پی ایچ ڈی تھے جو ایران والے تھے, ڈاکٹریٹ, شاندار لوگ, پڑھے لکھے لوگ, اور امریکہ کے وفد کے اندر لوگ جو ہیں وہ تعلقات داری کے اوپر, سیاسی نوعیت کے اوپر, اور وہ اور طرح کے لوگ تھے, پاپولر لوگ تھے. لیکن یہ لوگ بہت ٹیکنیکل لوگ تھے جو ایران کی طرف سے آئے تھے, تو مقابلہ نہیں تھا ذہنی صلاحیتوں کا. اس بات کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جن افراد سے کل ہماری ملاقات ہوئی, سچ کہوں تو وہ بہت ذہین, بہت تیز نظر اور بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. پھر وہ یہ کہتا رہا کہ ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا, ہم نے ان کو جنگ ہرا دیا, یہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے, ہمیشہ سے کہتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا اتنا ذہین ہے؟ کیونکہ اب جو کام ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہا ہے نا, یہ عجیب و غریب کام ہے, اس سے پہلے ہم نے اس کو ایسے سنا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کر دے گا. یعنی ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایران نے آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم باہر سے بند کر دیں گے. ایران اگر اندر سے بند کرے گا تو جس جہاز کو ایران چھوڑے گا ہم اس جہاز کو نہیں جانے دیں گے. یہ باہر سے ناکہ بندی. ہم بچپن میں نا ایک لطیفہ سنتے تھے, اور اس میں وہ ایک نصیحت کی طرح کا لطیفہ تھا کہ اگر کوئی اندر سے کنڈی لگا لے اور دروازہ بند کر لے تو پھر آپ باہر سے کنڈی لگا لیں, کیونکہ ہر دروازے میں دونوں طرف کنڈی ہوتی ہے. تو دروازہ کھولنے کی بجائے باہر سے کنڈی. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بچکانہ حرکت کی ہے. ایران پہلے ہی آبنۂ ہرمز کو بند کر کے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک محاذ کھول رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ دنیا کو نہیں چلنے دے رہا, دیکھو یہ دنیا کو تیل لے جانے نہیں دے رہا. اب ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا جناب جن کو یہ تیل لے جانے دے گا ان کو ہم روک لیں گے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اسی صف میں آ گیا, امریکہ کو وہیں پہ لے آیا کہ اگر ایران تیل نہیں جانے دے رہا تو جو وہ جانے دے رہا ہے اس کو امریکہ روک رہا ہے. یہ تو امریکہ اپنی مخالفت کے اندر اضافہ کروا لے گا دنیا میں, اور کچھ نہیں کرے گا. امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ جلد ہی ان تمام جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گا جو آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے, اور وہ کام آج سے وہ کریں گے. حالانکہ یہ جنگ بندی کا ٹائم ہے, لیکن امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ آج سے وہ ایسا ہی کرے گا. اس پہ ایران کے جو سپیکر ہیں کالی باف, انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوگا, ہم یہ ثابت کر چکے ہیں. ہماری بات چیت بہت شدید, سنجیدہ اور مشکل تھی. ہم نے مضبوط تجاویز پیش کی جو نیک نیتی ظاہر کرتی ہیں اور پیش رفت کا باعث بنے گی. ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے, انہیں ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہوگا, جو ان کے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے بہت مشکل ہے. ایرانی قوم اپنے رستے پر آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر رہی ہے. ہمارا وفد متحد, سنجیدہ اور ایران کے حقوق کے دفاع میں تخلیقی تھا. ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں. یہ صرف نعرہ نہیں, دنیا نے اسے دیکھ لیا ہے. اگر امریکہ راستہ چاہتا ہے تو اسے ایرانی قوم کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے, اور اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ, دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. تو یہ کالی باف نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد. یہ عجیب و غریب دھمکی ہے, لیکن اس دھمکی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. دیکھیں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس وقت آبنۂ ہرمز میں امریکی فورسز کے جو جہاز ہیں وہ بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایران نے کہا جی ہم نے تو ان کو یہاں پہ آنے نہیں دیا, بلکہ جو آ رہے تھے ان کو ہم نے یہاں سے بھگا دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم دور کھڑے ہو کر, کافی دور جا کر ایرانی میزائلوں کی حد سے باہر نکل کر جو جہاز ایران چھوڑے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے اور انہیں وہاں سے نہیں جانے دیں گے. اب یہ پرابلم پاکستان کے لیے بھی ہوگا, یہ پرابلم انڈیا کے لیے بھی ہوگا. کیا امریکہ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ چائنا کے جہاز کو روکے؟ میں سادہ سوال کر رہا ہوں. رشیا نے ابھی کولمبیا کو تیل سے بھرا ہوا کنٹینر پہنچایا, اور دوسرا بھی وہ پہنچا رہے ہیں کولمبیا کو. امریکہ ان کی ناکہ بندی کرتا ہے. روس کا جو آئل ٹینکر ہے اس کو تو روک نہیں سکا امریکہ. چائنا جب اپنی ضرورت کے لیے یہاں سے ایران سے یا گلف میں سے آبنۂ ہرمز میں سے نکال کر وہ تیل لے کر جا رہا ہوگا تو پیسہ تو عربوں کو ملے گا نا, اور کچھ پیسہ ایران کو ملے گا. فائدہ تو ان دونوں ملکوں کا ہوگا. تو جب امریکہ باہر ان کی ناکہ بندی کرے گا تو پھر امریکہ کے خلاف کون ہوگا؟ چائنا, عرب یا ایران؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو کام ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس سے بھی بلاخر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل وہی کام کیا جیسا کام ویتنام کی لڑائی کے بیچ میں ایک امریکی لیفٹیننٹ کیلین تھا, اس نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمیں ویتنام کا ایک گاؤں ہے, اس کو بچانے کے لیے نا اس گاؤں کو تباہ کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کام کیا ہے. وہ بھی تاریخ کے اندر لکھا گیا, لوگ یاد رکھیں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کارنامہ کر دیا کہ آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم نے سمندری راستے بند کر دیے تھے,
تو یہ بھی لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ عجیب و غریب کام کیا. اس سے امریکہ کی مخالفت میں اضافہ ہوگا. امریکہ کے لیے کوئی اچھے لوگوں کے ریمارکس نہیں ہوں گے.